سینئر صحافی ایاز امیر کی مقتولہ بہو سارہ کی قریبی عزیز اور دوست مس انجم منظر عام پر آ گئی ہیں اور بتایا کہ دراصل سارہ انعام کون تھی اور انہوں نے شاہ نواز سے شادی کیوں کی تھی۔ ایاز امیر کے بقول کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لڑکا نشہ کرتا ہے، تم کیوں اس سے شادی کر رہی ہو۔ وہ بچی اتنے خوبصورت اور پیارے دل کی مالک تھی۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، اسلام آباد میں انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا جو کہ کچھ دن پہلے سینئر صحافی ایاز امیر کے جو بیٹے ہیں شاہ نواز امیر، انہوں نے اپنی جو بیوی تھیں جو کینیڈین شہریت رکھتی تھیں اور پاکستانی تھیں، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔ اس وقت ان کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کی فیملی جو کہ سارہ انعام ہے، ان کی فیملی سے ہم کوئی بندے کو یا کسی بھی ایسے فیملی ممبر سے ان سے بات کر سکے، لیکن اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں، واقعات کچھ ایسے ہیں اور ان کے اندر درد اتنا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمیں مس انجم ملی ہیں جو کہ ان کی ریلیٹیو میں سے ہیں اور انہوں نے ہمیں آج بتانا ہے کہ سارہ انعام حقیقت میں کون تھیں، سوشل میڈیا پر جو خبریں ان کے حوالے سے چل رہی ہیں کیا ان میں کتنی صداقت ہے، جو ملزم کی طرف سے جو بیان دیا گیا اس میں کتنی صداقت ہے، اور جو اس رات ہوا یا اس دن ہوا اس میں کیا کچھ جو ہے وہ شامل ہے۔ افسوس کا مقام ہے واقعی، کاش کہ یہ میں اس طریقے سے ان کے بارے میں بات نہ کر رہی ہوتی، لیکن سارہ انعام جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیور سول تھی، اور کتنے عرصے سے میں اس کو جانتی ہوں، کبھی بھی نہیں سنا کہ سارہ نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ وہ بہت ہی انتہائی ذہین اور پروڈکٹیو لڑکی تھی، ابھی بھی وہ انڈیپینڈنٹ، وہ وومن امپاورمنٹ کی ایک جو ہے زندہ مثال سمجھیں آپ کے سامنے، انڈیپینڈنٹ رہ رہی تھی، اچھا کماتی تھی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، اور اس سوسائٹی کے لیے اور اس دنیا کے لیے اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ ابھی تک ہمارے دماغ میں رجسٹر بات نہیں ہو رہی کہ کوئی دنیا میں اس طرح بھی کسی کو مار سکتا ہے اور تشدد کر سکتا ہے اور ظلم کی انتہا کر سکتا ہے۔ اور ان کی جو فیملی ہے وہ کہاں پہ رہ رہی ہے؟ دیکھیں، فیملی ان کی وہ یہ زیادہ تر لیبیا میں رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے والد جو تھے انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بھی ایز این انجینئر جو ہے وہ پڑھایا ہوا ہے، پھر لیبیا ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، وہاں چلے گئے تھے یہ لوگ، اور پھر وہاں سے یہ لوگ کینیڈا چلے گئے تھے، اور ان کے 2 بھائی امریکہ میں ہیں، ماں باپ کینیڈا میں تھے، سارہ بھی کینیڈین سٹیزن تھی، وہ بھی جاتی رہتی تھی، لیکن ظاہر ہے جاب کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو جاب اس کو ابوظہبی میں ملی، بڑا اچھا پیکج ملا، تو شی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو ان ابوظہبی۔ قسمت کی بات ہے کہ اس بچی پہ بہت اچھے اچھے رشتے آئے تھے، امریکہ میں ڈاکٹرز، امریکہ میں انجینئرز، لائرز، بزنس مین، کون سا ایسا رشتہ نہیں تھا کہ وہ، کیونکہ پیاری تھی ماشاءاللہ، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، تو رشتے آتے تھے اچھے اچھے، اینڈ اس کے منہ پہ ایک ہی ہوتا نا کہ مجھے نہیں شادی کرنی، شادی ہی نہیں کرنی۔ اور پھر جب اس کی قسمت میں یہ چیز لکھی تھی تو دیکھیں اس نے کس طرح کے بندے کے ساتھ شادی کی، اور میں آگے بتاؤں گی انٹرویو میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی اس کا وہ جو پیارا پرخلوص دل تھا، اسی دل کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سفر کر گئی۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ سارہ سے کب جو شاہ نواز ہیں ان کا ریلیشن کب سے شروع تھا، اور ابھی جو ریسنٹلی آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو تعلقات ان کے تھے سوشل میڈیا پہ کیونکہ چل رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کی دوستی ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، انیشلی تو میں یہ بچپن میں شاید اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو وہ ایک بچپن کی ایفیلیشن ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بچپن کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتی ہیں، یا جس جگہ آپ بچپن میں پیدا ہوئے، آپ نے بچپن گزارا وہ جگہ ہمیشہ آپ کے دل کے قریب ہوتی ہے، تو شاید وہ ایفیلیشن ان کی تھی، پھر ظاہر ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ کہاں چلی گئی، ان کی اپنی زندگی تھی، تو سوشل میڈیا پہ ہی کسی ایپ کے ذریعے ان کی ملاقات ہوئی، اور آبویسلی وہ پرانی چیزیں اس کو دہرائی ہوں گی انہوں نے، اور یہاں پر پھر 3 مہینے پہلے انہوں نے شادی کر لی، اور شادی جو ہے وہ بھی فیملی کی نالج کے بغیر کی، یا ان کے بہرحال ایکسٹینڈڈ فیملی کو نہیں پتہ تھا، شاید اپنی فیملی کو پتہ ہوگا لیکن شاید ان کی پیرنٹس کا دل نہیں تھا، اور میرے خیال میں اس کی یہی وجہ تھی کہ اس لڑکے میں جو برائیاں، جو پرابلم تھے، بڑے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتے ہیں،
تو زیادہ انہوں نے شیئر نہیں کی تھی اس بات کو. تو میں یہ نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شادی اس بچی نے اپنی مرضی سے کی تھی, پیرنٹس کی مرضی کے خلاف کی تھی, یا انہوں نے آخر میں شاید کنسنٹ دے بھی دیا ہوگا, لیکن اس کو انہوں نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. شادی پاکستان میں ہی ہوئی تھی آبویسلی, پیرنٹس وغیرہ بھائی وغیرہ کوئی بھی اس شادی میں, سارا کی فیملی شامل نہیں تھی کوئی بھی اس شادی میں. اور اس کے بعد اب ریسیپشن ہونی تھی, تو اسی لیے یہ پاکستان آئی تھی کہ میں آ کے یہاں پر ریسیپشن ہوگی میری, اور میں جو ہوں کپڑے برابر کروں, جو بھی ریسیپشن کی تیاریاں ہوتی ہیں, ہال وال بک کو سب, اور اس میں فیملی نے بھی شامل ہونا تھا. اور بس یہ پھر ہو گیا. اور وہ کیوں اس نے شادی کی, میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ بچی اتنے خوبصورت اور پیارے دل کی مالک تھی کہ ایاز امیر کے بقول کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ لڑکا نشہ کرتا ہے, تم کیوں اس سے شادی کر رہی ہو, تو اس بچی نے کہا کہ میں جو ہوں میں اس کو ٹھیک کر لوں گی, اس کا دل سونے کا ہے اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. اب دیکھیں یہ اس کی نائسنس تھی یا یہ اس کی سادگی تھی کہ وہ سمجھی کہ وہ آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ٹھیک کر لیں گی. نہیں ہوتا ایسے. جب اور 2 شادیاں جو اس نے چھوڑی وہ بھی شاید ان کو نہیں پتا تھا, اس نے بتایا ہی نہیں تھا. ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی, ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. تو جج کرو لوگوں کو, دیکھو, سوچو, سمجھو, بڑوں کو انوالو کرو, کیونکہ یہ شادی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ زندگی کا فیصلہ ہے. اور ایک دفعہ آپ نے شادی کر لی اور اسپیشلی بچے ہو گئے تو ساری زندگی کے لیے آپ اسٹرک ہو جاتے ہیں. جب وہ یہاں پر آئیں اور پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا, آپ لوگوں کو اطلاعات کب ملی اس چیز کی, اور وہ جو لمحہ تھا اس لمحے کی جو اطلاعات تھیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, انیشلی جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ آپ تک کیسے پہنچی, اور وہ اطلاعات کیا تھیں, وہ ذرا ناظرین کو بتائیں. دیکھیں میں تو گئی ہوئی تھی سندھ یہ اور پنجاب اپنا یہ سیلاب زدگان کی, کیونکہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. سیٹرڈے مارننگ کو آئی بلیو میرے بھائی نے کال کی پشاور سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بچی جو ہے وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو وہ خبریں فالو ہی نہیں, کیونکہ میں ریموٹ ایریاز میں ہوں, وہاں سگنل کا بڑا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں وہ بچی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے, آپ دیکھیں. تو پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں واز ان شاکڈ, ان بگ شاک کہ یہ کیا ہو کیا گیا ہے. میں نے اتنی, کیونکہ آپ نے کسی کو دیکھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے, باتیں کی ہوتی ہیں, تو اس کو آپ نہیں پکچر کرتے. اور پھر جس بروٹل طریقے سے اس بچی کو انہوں نے مارا, تو وہ تو بیانڈ مائی امیجنیشن کہ کیسے کوئی انسان کر سکتا ہے. یہ تو کوئی درندہ کر سکتا ہے, انسان نہیں کر سکتا ہے یہ کسی کے ساتھ حرکت. تو پھر میں نے اس کے اوپر پھر دوسرے دن جو ان کی بھابھی سے بات ہوئی میری, پھر ان سے میں نے پوچھا کہ یہ واقعی سچ ہے, یہ ایسے ہوا ہے. خیر میں نے میڈیا بھی دیکھ لیا تھا پھر جب تک, تو اس نے بھی, وہ تو بیچارے اتنے پریشان ہیں, یقین کریں اس کی فیملی والے, اسی لیے آپ کا نہیں رابطہ ہو پا رہا کہ وہ دے آر ناٹ ان اے کنڈیشن ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی, دے آر ان شاک اینڈ گریف کے ساتھ شاک بھی ہے نا, ایک تو ایک غم ہوتا ہے پھر ساتھ میں شاکڈ ہے. اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے وہ تو سوچنے والی بات ہے. تو گاڈ سے ایک لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اپنی مرضی کرو, لیکن ساتھ میں بڑوں کی بلیسنگ سے کرو. آپ لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو, ڈینجر میں مت ڈالو. دیکھیں وومن امپاورمنٹ کے نام پہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے لیے ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں منع کر رہے ہیں تو پیرنٹس ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا, وہ ہمیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب پیرنٹس کسی چیز کی بلیسنگ نہیں دیتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوچیں کہ ہمارے بڑے ہمیں کیوں منع کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنا وقت گزارو, دیکھ کے کرو. اس طرح بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا کسی کو, وہ بھی آؤٹ سائڈرز کو, اسٹرینجرز کو, بہت غلط بات ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ہو چکا ہے, اس واقعے کے بعد بہت ساری خبریں بھی آئی ہیں, جو ملزم ہیں شاہ نواز امیر ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا, جو سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ایسی چیزیں نکلی. کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ایسی لڑکی بقول آپ کی کہ وہ انتہائی نائس اور وہ شریف خاندان سے تھیں, تو ایسا کوئی واقعہ ہے یا آپ کی نظر سے آپ ان سے ملی ہوں, آپ کو ایسا کچھ لگا ہو اس لڑکی کے اندر؟ دیکھیں میں اس بچی کو تھرو ہماری جو رشتے میں نیس لگتی ہیں اس کی وجہ سے میں اس کو بچی کو تقریباً 12-13 سال سے جانتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو 12-13 سال میں کبھی نہیں سنا, وہ حالانکہ اکیلی رہ رہی تھیں, انڈیپینڈنٹ رہ تھیں, کہ اس کا کوئی افیئر تھا یا اس کی کسی سے کوئی بات چیت تھی یا کلوزنس تھی, یا ایون وہ باہر جا کے تو جیسے ہوتے ہیں نا اکیلے لوگ جا کے کلبوں میں بیٹھ گئے تو ادھر بیٹھ گئے تو ادھر گپ ماری, تو نہیں, وہ اپنے کام پہ جاتی تھی, اپنے گھر آتی تھی, اپنی فیملی کے ساتھ ان ٹچ تھی, فیملی کو پیار کرتی تھی, اپنے ماں باپ کا خیال کرتی تھی جب بھی اس کو ٹائم ملتا تھا.
بھائیوں کے بڑے زیادہ کلوز تھی, چھوٹی بہن تھی تو آبویسلی دے ور ویری پروٹیکٹیو آف ہر. تو کبھی میں نے نہیں سنا اس بچی کی لڑکی کے بارے میں, بس یہ تھا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو یہ تو ہر انسان کا حق ہے, اگر وہ کسی وجہ سے ریڈی نہیں ہے مینٹلی شادی کے لیے تو اس میں اس کو ہم بلیم اس لیے نہیں کر سکتے تھے, یہ اس کی چوائس تھی, اس کی زندگی تھی. لیکن کوئی اسکینڈل نہیں اس کے بارے میں کبھی سنا, نہ کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات سنی, نہ لڑائی, نہ جھگڑا, نہ ایگریشن, مطلب کچھ بھی ایسی بات میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ اس میں یہ تھا. اور یہ جو باہر خبریں میڈیا میں پھر گھوم رہی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے وہ ان کے ہسبینڈ نے میڈیا پہ کہا ہے کہ وہ جو تھی وہ خفیہ ایجنٹ تھی. فار گاڈ سے کیسی خفیہ ایجنٹ تھی, اتنی معصوم, اس کی تو شکل ہی دیکھو تو انسان کو پیار آتا ہے. اور یقین کرے مجھے تو رونا بھی آتا ہے کہ یہ اتنی پھول سی ہماری پیاری بچی, اور اس طریقے سے اس کو انہوں نے, ظالم انسان نے اس طریقے سے اس کو انجام کیا. وہ تو دنیا کے لیے ایک ایسٹ تھی, اس نے پڑھا, اس نے لکھا, اچھا کماتی تھی, ٹیکس دیتی تھی, لا ابائڈنگ سٹیزن تھی. وہ تو دنیا کے لیے ایک ہیرا تھی, ایک ایسٹ تھی جس کو آپ نے چھین لیا. آپ کیا تھے؟